وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ جنتی کہیں گے اس سے افضل اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد برادران اسلام اللہ رب العالمین کہیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ اب میں اپنی رضا کو تم پر اتار دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنتی کہیں گے اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمت ہے چھے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی وہ عمل ہے جس سے مشکلات آسان ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اس سے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں دنیا سے بہتر ایک چیز نہ بتلاؤں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں۔ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور اللہ کی رضا بھی ان کے لیے ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور عبادت کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے۔ عبادت کا مقصد یہ ہے ہم اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کفار پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اپنی ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کے فضل کے طلبگار ہیں۔ مکہ کے مشرکین بعض جنات کی عبادت کرتے تھے، جب وہ اسلام قبول کر لیے تو اللہ عز و جل نے اس پر یہ آیت نازل کی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جنہیں یہ پکارتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کے ذریعے یا نیک اعمال کا وسیلہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس سے اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کی بڑی اہمیت ہے، اور رضا الہی کے لیے کام کرنے کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے اقوال ہوں یا افعال، یا کہ ہمارے عبادات ہوں، معاملات، یا کہ ہمارے تصرفات اور سلوک، سب کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کو نصب العین بنائیں، اللہ عز و جل کی رضا کو اپنا مقصود بنائیں،
دیکھیے سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، نیک اعمال کی توفیق کی، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور مجھے اس بات کی توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں نیک عمل کروں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بلانے پر کوہ طور گئے اور کچھ وقت پہلے پہنچ گئے۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی جلد کیوں آئے، اپنے قوم کو چھوڑ کر اتنی جلد کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اے میرے رب میں تیرے طرف جلدی اس لیے کیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو تلاشی کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے ذریعے سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام ان تمام نصوص سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کس طریقے سے اپنے سارے کے سارے اعمال میں، اپنے سارے کے سارے اقوال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ابراہیم اور لڑکوں کی بنسبت کچھ دن زیادہ زندہ رہ گئے تھے، لیکن وہ وقت آ پہنچا جبکہ ان کی روح پرواز کرنے والی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لڑکے کو اپنے گود میں لٹائے ہوئے تھے، اور روح پرواز کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّ بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا۔ ایسے موقع پر آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اس لیے آنکھ میں آنسو ہیں، اور اس موقع پر دل غمزدہ ہوتا ہے، اس لیے دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے۔ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ الغرض برادران اسلام خواتین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جملہ امور میں اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں۔ جب ہم اپنے جملہ امور میں اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں گے، اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ ان فوائد میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، بڑا سا بڑا کام ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دیں گے۔ اس کام میں نہ ہمیں شہرت طلب ہوگی، اس کام میں نہ دکھاوا مقصود ہوگا، اس کام میں نہ کوئی ریاکاری ہوگی، صرف اللہ عز و جل کے چہرے کے خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ تو گویا اللہ عز و جل کی رضا کو جب انسان پیش نظر رکھتا ہے، اس سے سب سے بڑا فائدہ اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اس عمل کو وہ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہو، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، کل قیامت کے روز 3 افراد کو بلایا جائے گا، جن میں کا ایک شخص ہوگا جو قاری ہوگا، قرآن مجید کا عالم ہوگا، دوسرا شخص وہ ہوگا جو بہت بڑا سخی ہوگا، دن و رات مساکین و غربا پر خرچ کرنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہوگا۔ اور ان تینوں سے
تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی نعمت کو یاد دلائے گا. ایک سے کہے گا ہم نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا تھا. دوسرے سے کہے گا ہم نے تمہیں وہ دولت دی تھی جس سے ہم نے تمہیں دوسروں سے بے نیاز کر دیا تھا. تیسرے سے کہے گا ہم نے تمہیں شجاعت اور بہادری دی تھی. اور یہ تینوں کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنی اس صلاحیت کو تیرے راستے میں لگا دیے. قاری کہے گا کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے میں اور اس علم کو پھیلانے میں نے اپنی عمر گزار دی. سخی کہے گا ہر وہ راستہ جس کے اندر تیری رضا تھی میں نے اسے اپنے مال کو خرچ کیا. اور مجاہد کہے گا میں تو میدان جنگ میں ہی مارا گیا. مگر ان تینوں سے کہا جائے گا نہیں، تم اس لیے قتال کیے تھے، تم اس لیے سخاوت کر رہے تھے، تم اس لیے تعلیم دے رہے تھے تاکہ تمہیں دنیا میں ناموری حاصل ہو، شہرت ملے، تمہیں قاری کہا جائے، تمہیں جواد اور سخی کہا جائے، تمہیں شجاع اور بہادر کہا جائے. چونکہ تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے چہرے کو سامنے نہیں رکھا تھا تو حکم دیا جائے گا کہ انہیں ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو میرا حضرات اسلام اس سے یہ بات معلوم ہوئی اللہ کی رضا جب مقصود نظر ہو تو پھر انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور انسان اس کام کو کسی کے دکھاوا کے لیے، شہرت کے لیے انجام نہیں دیتا ہے بلکہ اس کام کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے. اور جب انسان کسی کام کو اخلاص کے طور سے انجام دیتا ہے پھر اس کام کے لیے بقا ہے، پھر یہی وہ کام ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ امام مالک آپ نے تو موطا تالیف کی ہے اور اس کتاب کو شہرت ملی جس کی وجہ سے بہت سارے علماء نے بھی حدیث کی کتاب لکھی اور اس کا نام موطا رکھ دیا ہے، اب آپ کے موطا کا کیا حال ہوگا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا اور کہا ما کان للہ یبقا، کہ جو چیز اللہ کے لیے ہو، جو چیز اللہ کے لیے ہو اسی کے لیے بقا ہے. آج اگر کسی عالم سے پوچھا جائے موطا کس کی تصنیف ہے تو وہ یہی کہے گا امام مالک رحمہ اللہ کی تصنیف ہے. تو لہذا رضا الہی کو پیش نظر رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کام میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور کام میں جب اخلاص ہوتا ہے تو اخلاص کی وجہ سے کام میں برکت ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے رضا الہی کو سامنے رکھنے کا کہ اس کام کو آپ اچھے طور سے انجام دیتے ہیں، اتقان کے ساتھ اس کام کو آپ انجام دیں گے. جب کوئی وضو کرنے والا وضو کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں اس سے اپنے رب کو خوش کروں گا، کوئی اگر غسل کرنے والا غسل کے ذریعے سے یہ سمجھے مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نماز کے ذریعے سے یہ سمجھے کہ مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، کوئی روزہ رکھنے والا روزے کے ذریعے سے یہ سمجھے کہ مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اس کے وضو میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی پر احسان نہیں جتلائے گا، اور روزہ رکھتے ہوئے روزے کے سارے تقاضوں کو پورا کرے گا. تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ رضا الہی کو سامنے رکھ کر جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کام کی وجہ سے اس کام میں عمدگی اور اس کام میں اتقان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث جبرائیل میں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے، بلکہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں تصور آ جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یقین آ جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کام میں کوئی خلل نہیں ہوگا اور اس کام میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور برادران اسلام، رضا الہی کو نصب العین بنانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اطمینان دل کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، شرح صدر کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. کوئی آپ سے راضی ہو، کوئی آپ سے ناراض ہو، کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، اس کی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. مطمئن ہو کر، منشرح الصدر ہو کر آپ زندگی گزاریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
اور اس نے کہا یا رسول اللہ ان لی قرابتن اصلهم ويقطعوننی، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور پھر احلم عنہم ویجہلون علی، میں ان کے ظلم پر برداشت صبر کرتا ہوں، مزید وہ مجھ پر حماقت کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کہ صلہ رحمی کو جاری رکھوں یا کہ اسے کاٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر تم اپنے بات پر سچے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تم ان کے منہ میں راگ جھونک رہے ہو، اور اللہ عز و جل کی جانب سے ایک مددگار تمہاری مدد میں کھڑا ہوا ہے۔ تو جب آپ کوئی کام کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، لوگ چاہے آپ کی تعریف نہ کریں، لوگ آپ کے خلاف کچھ بھی بولیں، لیکن اللہ عز و جل کی جانب سے ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے گا۔ اگر یہ تصور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اندازہ لگائیے کہ انسان مطمئن ہو کر اور شرح صدر کے ساتھ اپنے سارے کے سارے امور کو انجام دے گا۔ دوسری ایک حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو کوئی اللہ کے رضا کو سامنے رکھے چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، لوگوں کی ناراضی کا پرواہ کے بغیر اللہ کے رضا کو سامنے رکھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جو لوگوں کی رضا کو سامنے رکھے اور اللہ کی ناراضی کا پرواہ نہ کرے، یعنی اللہ راضی ہو یا راضی نہ ہو، چاہے اللہ ناراض ہو لیکن مجھے لوگوں کی رضا پیش نظر رکھنی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور لوگ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اس موقع پر اسے اللہ عز و جل کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی۔ جیسا کہ حدیث براء ابن عازب میں ہے کہ جب مومن بندہ دنیا سے منقطع ہوتا ہے، آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہ وقت آ جاتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو اور آخرت کی جانب سفر کرے، تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ایسے فرشتے بیض الوجوہ جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کے جیسے ہیں، سورج کے جیسے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جنت کے کفن ہوں گے، جنت کی خوشبو ہوگی، اور وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت آ کر روح قبض کرنے سے پہلے اس مومن بندے سے کہتے ہیں جو اپنے سارے کے سارے اعمال میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا تھا، اس سے کہتے ہیں اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان، اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے جانب نکل۔ تو برادران اسلام، ایک ایسے وقت میں جب انسان دنیا کو چھوڑ رہا ہوگا، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے جائیداد کو چھوڑ کر آخرت کی جانب روانہ ہو، اور اس موقع پر اس سے خوشخبری ملے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا انعام اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا اعزاز ہوگا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، لیکن برادران اسلام، صرف اللہ کی رضا دنیا تک محدود نہیں، بلکہ جب جنت پہ چلے جائیں گے تو اللہ عز و جل جنتیوں سے پوچھیں گے ہل رضیتم، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى، اے اللہ ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ وقد آتیتنا ما لم تؤتی احد من خلقک، اے اللہ تو نے ہمیں وہ نعمت دی ہے جو کہ تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ عز و جل کہیں گے الا اعطیکم بافضل من ذلک، کیا اس سے بھی افضل اور اچھی نعمت تم کو نہ دوں؟ تو لوگ کہیں گے اس سے افضل، جنتی کہیں گے اس سے افضل اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد برادران اسلام، اللہ رب العالمین کہیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ اب میں اپنی رضا کو تم پر اتار دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔
जन्नती कहेंगे इस नेमत के सामने जन्नत की सारी नेमतें हैं। और अल्लाह ताला की इस रिज़ा का दूसरा मज़हर ये होगा कि जन्नतियों को अल्लाह ताला की दीदार नसीब होगी, अल्लाह ताला की रुयत नसीब होगी। जैसा कि हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाएंगे जन्नतियों से, ऐ जन्नतियों, क्या मैं तुम्हें मजीद कुछ नेमतें दूं? क्या मैं तुम्हारी नेमतों में कुछ और इजाफा करूं? जन्नती कहेंगे, ऐ अल्लाह, अलम तुबय्यिज़ वजूहना, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? अलम तुसक्किल मवाज़ीनना, क्या तूने हमारे तराजू को भारी नहीं किया? अलम तुदखिलनल जन्नह, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? अलम तुनज्जिना मिनन नार, क्या तूने हमें जहन्नम से नहीं नजात दी? आगे और कौन सी नेमत है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल फौरन हिजाब को उठाएंगे और इसी के साथ जन्नती अल्लाह अज़्ज़ा व जल को देखते रह जाएंगे। हदीस में है, फमा उतु शैअन अहब्बा मिनन नज़र इलल्लाह अज़्ज़ा व जल, कि उन्हें जितनी नेमतें दी गई उन सारी की सारी नेमतों में सबसे पसंदीदा नेमत ये होगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की दीदार। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबों को जन्नत में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। बिरादरान इस्लाम, जब इंसान अल्लाह की रिदा के लिए अपने सारे अक़वाल व अफ़आल, अपने सारे इबादात व मामलात और अपने सारे सुलूकियात व तसर्रुफ़ात को अंजाम देता है तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी उससे राज़ी हो जाता है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रिदा की अलामत ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे मज़ीद नेकियों की तौफ़ीक़ अता करते हैं। एक नेकी के बाद जब दूसरी नेकी की तौफ़ीक़ मिलती है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदे से राज़ी है। और इसी तरीके से जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने किसी बंदे से राज़ी हो जाते हैं तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे तौबा की तौफ़ीक़ देते हैं। बशरी तकाज़ों के तहत जब इंसान से कोई कोताही सरजद होती है, इंसान से कोई गलती सरजद होती है, इंसान से कोई लग़ज़त सरजद होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फ़ौरन उसे तौबा की तौफ़ीक़ मिलती है। गुनाहों पर गुनाहों के बावजूद जब हमें तौबा की तौफ़ीक़ न मिले, इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ न मिले तो फिर जान लीजिए ऐसा न हो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमसे नाराज़ है। तो लिहाजा हमें चाहिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल को राज़ी करने की कोशिश करें। तो लिहाजा इन दो बातों को याद रखें, एक तो ये है कि मज़ीद नेकी की तौफ़ीक़ मिले और दूसरी बात यह है कि इंसान से कोई गुनाह सरजद हो तो फिर इंसान फ़ौरन तौबा के जानिब आगे बढ़ता है। और तीसरी बात यह है बिरादर इस्लाम ख़वातीन, जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो फिर उसकी हिफाजत भी करता है, उसके कान की हिफाजत करता है, उसकी आँख की हिफाजत करता है, उसके आज़ा और जवारे की हिफाजत करता है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, वला इज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा बराबर नवाफिल के ज़रिए से मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, हत्ता उहिब्बह, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़इज़ा अहबब्तुहु, जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ, कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, उसके आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। और उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो गोया इस तरीके से जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी होता है तो राज़ी होने के बाद उसके आज़ा और जवारे की हिफाजत भी करता है, और आज़ा और जवारे से गुनाह सरजद नहीं होते हैं। और फिर आखिरी बात यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो लिहाजा हमें चाहिए अपने जुमला आमाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रिज़ा को अपना नस्बुल ऐन बनाएं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रिज़ा को और उसके चेहरे को सामने रखते हुए अपने सारे के सारे काम अंजाम दें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबों से राज़ी हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसका हुक्म देते हुए फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वरज़ल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइल अर्बअ अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन जमीइस सहाबति व ताबिईन
وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر.